أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے۔ وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ الا اخذنا اہلها، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو پکڑا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کی تفصیلی حالات اور ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، اپنی صداقت کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے۔ مگر اس کے باوجود جب وہاں کے باسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا، بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا کہ اس طرح ان کا دماغ ٹھکانے آئے اور باطل مذہب چھوڑ کر حق مذہب کے سائے رحمت میں آ جائیں۔ اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے، اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت و وقار میں اضافہ، قوت و غلبہ وغیرہ ہر طرح کی آسائش انہیں مہیا کر دی جاتی تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کی بہتات کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان اور کریم پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد کفار قریش اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے تاکہ وہ اپنے کفر اور سرکشی سے باز آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ جب نافرمان قومیں مصائب اور آلام کا شکار ہوئیں تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان سختیوں اور تکالیف سے حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف
توجہ دیتے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو منا لیتے کہ یہ تباہ کن بارش یا قحط سالی یا زلزلہ یا آندھی طوفان جس نے تباہی اور بربادی مچا دی اور سب کچھ نیست اور نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری، کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم اور تعدی کی سزا ہے، بلکہ یہ سب موسمی تغیرات کا نتیجہ ہے اور زمانے کا دستور ہی یہ ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے اور کبھی راحت۔ ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا غور کر لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دوچار نہیں ہوئے۔ اب بھی طوفان، زلزلے، سیلاب آتے ہیں، لیکن اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کے سائنسی تحقیقات پر غور کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے، بقیہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال چھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہو جانا، ظلم، ستم اور بددیانتی کو چھوڑ دینا، سب کچھ پھر بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ افسوس ہمارے دل کی سختی کا تو عالم یہ ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف کا نظارہ کرنے دوڑتے ہیں، گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوں، اسے بھی اپنی تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر عبرت پکڑنے کی بجائے ان مصیبت زدوں کی جان، مال اور عزت آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ گئے۔ ان مصیبت کے ماروں کے لیے امداد، رقص، سرور کی محفل سجا کر، بے حیا عورتوں کی ڈانس دکھا کر، فحش اور گندے گانے سنا کر جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بادل، آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، اسے اس حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی، یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اطاعت اور فرما برداری کرتے تو اس صورت میں آسمانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی اور رسول علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے
بعض رہتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن اور سلامتی رہتی اور آفتوں سے محفوظ رہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مصائب دور کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے جائز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے تاکہ وہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہماری حاجت پوری کر دے۔ اس لیے بارش کے لیے نماز استسقاء اور گرہن میں نماز کسوف پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم ظاہری اور باطنی مصائب کی دوری کے لیے احادیث میں مذکور چند اعمال عرض کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان پر عمل کر کے اپنے مصائب دور کرنے کی کوشش کرے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دل ایسے زنگ آلودہ ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دلوں کو سیکل کیا جائے، ان دلوں کی سیکل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی، ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے تو جھٹلایا۔ یعنی ایمان لانے کی صورت میں تو ہم انہیں زمینی اور آسمانی برکتوں سے نوازتے لیکن وہ ایمان نہ لائے اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول علیہ السلام کو جھٹلانے لگے، ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ ہو تو رزق میں وسعت اور فراخ دستی سعادت ہے، اور جب ناشکری ہو تو اس کے لیے وبال ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوں۔ افامن اہل القریٰ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ یہاں بستیوں والوں سے مراد مکہ مکرمہ اور آس پاس کے بستیوں والے ہیں، اور ایک اور یہ ہے کہ اس سے مراد اس بستی کے افراد ہیں
جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو جھٹلایا۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غفلت کے اوقات میں، مثلا رات کو سوتے وقت یا دن میں اس وقت جب یہ کھیل کود میں پڑے ہوں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، کیونکہ عذاب الہی اکثر غفلت کے وقت آتا ہے، اور غفلت زیادہ تر رات کے آخری حصے میں یا پورے دن چڑھے ہوتی ہے۔ ان آیات میں جہاں کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی نیک اعمال کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جس چیز کی رغبت دی ہے اس میں رغبت رکھو، اور جس چیز سے یعنی اپنے عذاب، جھڑک اور جہنم سے ڈرایا ہے تو اس سے بچو اور ڈرو۔ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو جس میں تم اب موجود ہو تو وہ تمہارے لیے اسے اچھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں آ جائے تو وہ اسے تم پر خراب کر دے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ مکر کے لغوی معنی ہے خفیہ تدبیر، جبکہ عام محاورہ میں دھوکہ اور فریب کو مکر کہا جاتا ہے، یہاں اس کا لغوی معنی یعنی خفیہ تدبیر مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص غضب کا ذکر ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں اور اس کے ڈھیل دینے اور دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ سن لو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں، اور اس کے مخلص بندے اس کا خوف رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا یا اس کی خفیہ تدبیر، یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے، لہٰذا ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ترغیب کے لیے چند حکایات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبریل، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھ اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ جب ابلیس کو مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے، تو رب تبارک و تعالی نے دریافت کیا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب عز و جل، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا، وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے، واہ، لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں اور تو اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ڈرتا؟
اگر تو نے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس تک نہیں ہنسے۔ جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہے جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اور جب ان سے اس قدر غمگین اور خوف زدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔